بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کلاس 3 اپنی قندیل ادب کی بک اوپن کیجیے، پیج نمبر 26۔ ہم نے آخری بار اللہ کی مدد والا سبق پڑھا تھا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اب ہم نئی نظم پڑھیں گے، ہمدردی، ٹھیک ہے۔ یہ ہمدردی جو نظم ہے اس میں ایک بلبل ہے، ٹھیک ہے، ایک برڈ بلبل ہے اور ایک جگنو، ٹھیک ہے۔ یہ بلبل ہے اور یہ جگنو، اور یہ کس نے لکھی ہوئی ہے، کون ہے شاعر اس کے؟ علامہ محمد اقبال ہمارے قومی شاعر ہیں، انہوں نے لکھی ہے ہمدردی۔ اور یہ نظم انہوں نے کس کے لیے لکھی ہے؟ یہ بچوں کے لیے لکھی ہے، ٹھیک ہے، یوتھ کے لیے لکھی ہے۔ جو بچے ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے، آپ جیسے آپ کی ایج کے جو ہیں، وہ ان کے لیے، ہم سب کے لیے لکھی ہے، تاکہ ہم لوگوں کو پتہ چلے کہ ہمارے اوپر کیا ڈیوٹی ہے، ہمیں دوسروں کی مدد کرنی چاہیے۔ ہمدردی کا مطلب ہے کوئی بھی اگر کوئی مشکل میں ہے تو اس کی مدد کی جائے، ٹھیک ہے۔ اب آپ میرے ساتھ پڑھنی ہے، میں پڑھ رہی ہوں۔ ٹہنی پہ کسی شجر کی تنہا، بلبل تھا کوئی اداس بیٹھا، کہتا تھا کہ رات سر پر آئی، اڑنے چپنے میں دن گزارا، پہنچوں گا کس طرح آشیاں تک، ہر چیز پہ چھا گیا اندھیرا۔ سن کے بلبل کی آہوزاری، جگنو کوئی پاس ہی سے بولا، حاضر ہوں مدد کو جان و دل سے، کیڑا ہوں اگرچہ میں ذرا سا، کیا غم ہے جو رات ہے اندھیری، میں راہ میں روشنی کروں گا، اللہ نے دی ہے مجھ کو مشعل، چمکا کے مجھے دیا بنایا، ہیں لوگ وہی جہاں میں اچھے، آتے ہیں جو کام دوسروں کے۔ اس کا کیا مطلب ہے اس پوری نظم کا؟ ٹہنی مطلب ہے، آپ لوگوں کو پتہ ہے، برانچ۔ ٹہنی پہ کسی شجر کی تنہا، بلبل تھا کوئی اداس بیٹھا، کسی درخت، شجر کا مطلب ہے درخت، کسی درخت کی ٹہنی پر ایک بلبل بیٹھا ہوا تھا، وہ بھی اداس، یعنی بہت زیادہ اداس بیٹھا ہوا تھا، وہ کسی مشکل میں تھا، اداس۔ اب کیا کہتا تھا کہ رات سر پہ آئی، اڑنے چکنے میں دن گزارا۔ اب وہ بلبل کہہ رہا ہے کہ رات آ گئی ہے، رات ہو گئی ہے، اور میں نے پورا دن کس میں گزار دیا؟ اڑنے چکنے میں، ادھر کھانا کھانے میں، ادھر اڑنے میں۔ اب رات ہو گئی ہے، اب مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا، پہنچوں گا کس طرح آشیاں تک، اپنی منزل تک، ہر چیز پہ چھا گیا اندھیرا، کیونکہ ہر جگہ اندھیرا ہو چکا ہے، اس لیے میں اپنی منزل تک، اپنے گھر تک کیسے پہنچوں اب؟ سن کے بلبل کی آہوزاری یعنی وہ یہ شکوہ کرنا کہ اب میں اپنی مشکل میں نا، جب بھی آپ مشکل میں ہوتے ہیں تو آپ شکوہ کرتے ہیں کہ اب میں کیا کروں، اب کون میری مدد کرے گا؟ یہ بلبل اپنے آپ سے باتیں کر رہا تھا۔ تو یہ کون سن رہا تھا بلبل کی آہوزاری؟ جگنو کوئی پاس ہی سے بولا۔ جب جگنو اس کی یہ باتیں سن رہا تھا تو پھر جگنو بولا، حاضر ہوں مدد کو جان و دل سے، کیڑا ہوں اگرچہ میں ذرا سا۔ جگنو فوراً آیا اور جگنو نے کہا، میں حاضر ہوں تمہاری مدد کے لیے، جان و دل سے، اپنی جان اور دل سے میں تمہاری مدد کروں گا، چاہے میں کیڑا ہوں اگرچہ میں ذرا سا، میں چاہے کتنا کیڑا ہوں، چھوٹا سا کیڑا ہوں، مگر میں تمہاری مدد کروں گا۔ کیا غم ہے جو رات ہے اندھیری، کوئی غم کرنے کی بات نہیں، اگر رات اندھیری ہے تو اس میں کوئی غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے تمہیں، میں راہ میں روشنی کروں گا، میں تمہاری کیا کہتے ہیں راستے میں روشنی پیدا کروں گا، اللہ نے دی ہے مجھ کو مشعل، چمکا کے مجھے دیا بنایا، اللہ نے مجھے مشعل دیا، یعنی میرے اندر روشنی پیدا کی ہے، چمکا کے مجھے دیا بنایا۔ دیا آپ لوگوں کو پتہ ہے وہ چھوٹا سا ایک مٹی کے برتن جیسا ہوتا ہے دیا، جس میں روشنی پیدا ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ چمکا کے مجھے دیا بنایا، اللہ نے مجھے ایک دیا جیسا بنایا ہوا ہے، میرے اندر سے روشنی نکلتی ہے، ہیں لوگ وہی جہاں میں اچھے، آتے ہیں جو کام دوسروں کے، اور وہی لوگ جہاں کا مطلب ہوتا ہے دنیا، اور وہی لوگ دنیا میں اچھے ہوتے ہیں جو ایک دوسرے کے کام آتے ہیں، جو مشکل میں کام آئے وہی سب سے اچھے لوگ ہوتے ہیں۔ اب آتے ہیں پیج نمبر 27 میں۔ آپ نے سوال نمبر 1 کرنا ہے، میں مارک کرا رہی ہوں آپ نے کون سے سوال کرنے۔ سوال نمبر 1، سوال نمبر 2، سوال نمبر 5، ٹھیک ہے۔ ایک میں کیا ہے، رے اور چے سے شروع ہونے والے الفاظ آپ نے یہاں لکھنے ہیں ہمدردی نظم میں سے ڈھونڈ کے۔ سوال نمبر 2 میں آپ نے وہی معنی لکھنے۔ سوال نمبر 5 میں آپ نے متضاد یعنی اپوزٹ لکھنے۔ اداس کا الٹ آپ نے دیکھنا ہے خوش، تو یہ آپ نے یہاں خوش لکھ دینا ہے۔ اب پیج نمبر 28 پہ آئیں۔ سوال نمبر 6، سامنے دیے گئے الفاظ میں سے موزوں الفاظ چن کر مصرع مکمل کیجیے۔ یہ جو ایک مصرع کہلایا جاتا ہے، ایک لائن جو ہوتی ہے پوری نظم میں، کوئی ایک لائن، وہ ایک مصرع کہلایا جاتا ہے، یہاں سے شروع ہوا یہاں پہ ختم ہوا، یہ ایک مصرع ہے۔ اگر یہاں سے شروع ہوگا اور یہاں پہ ختم ہوگا تو یہ ایک شعر ہوگا، ٹھیک ہے، مگر یہ ایک پارٹ، یہ ایک مصرع کہلایا جاتا ہے۔ ٹہنی پہ کسی شجر کی تنہا، اب یہ دیکھیں یہ کیا لکھا ہوا ہے، ٹہنی پہ کسی ڈیش کے تنہا، کیا ہوگا؟ شجر،
شجر کی تنہا، ٹھیک ہے. آپ نے سوال نمبر 6 کرنا ہے، سوال نمبر 5 کرنا ہے، 2 اور 1. آپ لوگوں کو پتہ چل گیا، امید ہے آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گیا ہوگا اپنا کام. اور یہ نظم بھی بہت مزے کی ہے اور بہت اچھی ہے. امید ہے آپ لوگوں کو نظم بھی اچھی لگی ہوگی. اللہ حافظ.